یہ جو انہوں نے قابل کام کیا ہے یہ کام تھا وقاف کا، لیکن اللہ نے ان کو یہ توفیق دی۔ ہم آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ علاقی زیارت کا اور قبرستان کا جو سارا کام کیا ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو۔ اللہ کرتے کو اللہ نے موقع دیا ہمیں کام کرنے کا، تو شاید اتنے کام کرنا تھا، ہم سے لینا تھا، لیکن ان کا جو طریقہ کار تھا ہمیں اس کا بڑا دکھ۔ اسی سال جو مدار آفیسر ہے، میں بھی ایک آفیسر رہا ہوں، میں نے 40-41 سال آفیسری کی ہے، اور مجھے بھی لوگ جانتے ہیں، قبل میں کام کیا ہے، تو مجھے ان کا طریقہ کار پسند نہیں آیا۔ میں نے اسے بھی کہا ان کا حساب سے یہ کہیے کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا اس سے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، تو ہم یہی اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر یہ چیزیں ایسی کرنی ہے تو ان کا طریقہ کار جو اس کو کرنا چاہیے۔ تو میں اس سلسلے میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا وہ آگے بات کرنا چاہیے۔ ایسا دکھایا گیا کہ یہاں پہ جیسے کوئی قانون ہی نہیں ہے، جیسے یہاں پہ اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، جس کو چاہیں جس وقت چاہیں تالے لگا دیں، توڑ دیں، اندر جائیں بیٹھ جائیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جب آپ کو وہاں پہ کوئی ٹکراؤ کی بات ہی نہیں تھی، جب طارق صاحب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، آپ ان کو کوئی نوٹس سرو کریں یا لیٹر بھیجیں یا پھر چائے کا بندوبست کریں، لوگوں کو بلائیں، کچھ اصولی سے آپ ٹیک اوور کریں، ان سے لے کر آپ جو ٹیک اوور کریں گے تو ان فرشتوں کو دے دیں، ان فرشتوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو کریں، اس میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں تھی۔ لیکن جس طرح سے انسانی قدروں کو زد پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا ہمیں بہت دکھ ہے، ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ایک شخصیت ہے طارق صاحب، کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ اگر ہماری محترمہ جو چیئر پرسن ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو جو ہمارے مقامی آفیسر ہیں، ان کو طارق صاحب کا پتہ نہیں ہے؟ طارق صاحب ایک ہماری طارق صاحب شخصیتیں پہنچ گئی، ان کے ساتھ جو بھدا سلوک ہوا اس کا ہمیں بہت دکھ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا دو قانون چلتے ہیں؟ زبردستوں کے لیے ایک قانون اور کمزوروں کے لیے دوسرا قانون؟ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اوقاف کی پراپرٹی پہ ہم بیٹھے ہیں، خود سے نہیں آئے ہیں، ہمیں ایگریمنٹ کر کے بلایا گیا ہے، ہم مانتے ہیں ایز پر رولز جو ہے وہ یہ جائیداد اوقاف کی ہے، ہم اس کے کرایہ دار ہیں، لیکن کرایہ دار ایسی نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ بنائی ہے انہوں نے تو ہم اس میں، ہمیں زمین کے ٹکڑے دیے گئے، 4 مرلے دیے گئے 1985 میں۔ اگر ہم سچائی سے مانیں تو ہمارے سے بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ بہرحال چلیے وقت گزر چکا ہے، 2025 تک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا اوقاف نے، ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دیا گیا 4 مرلے۔ اوقاف واز مینٹ فار دا بیٹرمنٹ آف مسلمس، فار دا اپلفٹمنٹ آف مسلمس، اس کو کیپنگ ان ویو دیٹ سینیریو۔ اس وقت گورنمنٹ نے یہ کہا جاتا ہے کہ گرئی صاحب نے آرڈر کیا تھا، ایسا نہیں تھا، یہ کیبنٹ میں ڈیسیڈ ہوا تھا، یہ اس کے چیف منسٹر صاحب نے یہ کیا تھا ایز اوقاف پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جو پرس میں زمین ہے، جو دور دراز کے لوگ ہیں، چاہے لورن کے ہیں، گگڑیا کے ہیں، ساڑھیاں کے ہیں، بلیاس کے، کہیں کے بھی، تو ان کو 3 4 مرلے کی زمین پڑی ہے، دور دراز علاقوں سے لوگ مزدوری کے لیے نوکری کے لیے نہیں آ سکتے، تو ان کو دے دو زمین 3 مرلے 4 مرلے جس طرح بھی۔ اس میں لوگوں نے وہاں کی زمینیں بیچ کر یہاں پہ 2 کمرے بنا لیے۔ آج ہمیں نئی باتیں، کوئی کمرشل آرگنائزیشن نہیں ہے، ہمیں دکھ اس چیز کا ہے، لوکل آفیسرس ہیں، کیا ان کو طارق صاحب کی شخصیت کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی کال کی طارق صاحب کو پہلے دن کہ ہم آ رہے ہیں جی، تو ان کو لگتا نہیں ہے کہ انسان دوست ہیں، ان کے لیے ان کو چائے پیش کی جاتی ہے، وہاں پہ اور محلے کے 10 لوگ آتے ہیں، ان کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں عزت و وقار کے ساتھ، چوروں کی طرح آ کر تالے توڑنے، وہ گنڈا گردی دکھانی، یہ دادا گری دکھانی، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا میں ان کو کہوں گا کہ ایم ای ایس کے پاس ہو گیا 13 کنال زمین ہے، کیا ہم تالے توڑ سکتے ہیں؟ کیا آرمی کے پاس 400 کنال زمین ہے، وہاں وہ لے سکتے ہیں ان سے؟ ایئر فیلڈ جو ان کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی گرفت کی یہاں پہ ہے ڈی سی آفس میں بلڈنگ ہے، وہاں ڈی سی آفس کا تالا توڑ سکتے ہیں؟ کیا جموں میں اس وقت 4,500 گھر بنے ہوئے ہیں اوقاف کی پراپرٹی پہ، کیا کسی کو گھر کو توڑ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کمزور کے لیے ایک بات ہے اور طاقتور کے لیے دوسری بات ہے۔ ہم اپنا پروٹیسٹ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اگر کچھ ہی آپ مت کیجیے، یہ مت سمجھیے آپ کہ ہم یہ جو اوقاف ہے یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے محکمہ بنا ہے جہاں اپنے پراپرٹی کو مینٹین رکھنا ہے، وہاں پہ فلاح بہبود کے کام بھی کرنے نہیں کریے۔ جس قدر آپ کرایہ لے رہے ہیں آرمی سے، ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیجیے، ہم اتنا کرایہ ہم بھی دیں گے آرمی کے پاس، ہمیں بھی وہ سمجھیے ہم بھی تو آرمی ہیں، وی آر آلسو آرمی آف اور کنٹری وداؤٹ یونیفارم۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس قسم کی باتیں ناقابل برداشت ہیں، اور ہم اس پہ زبردست پروٹیسٹ، یہ ہماری بےزتی ہوئی ہے، انسانیت کی بےزتی ہوئی ہے، ایک سینئر سٹیزن کی بےزتی نہیں ہوئی، تمام جو سینئر سٹیزنس ہیں ہمارے ملک کے ان کی بےزتی ہوئی ہے۔
ان کو انسلٹ کیا گیا. یہ کون سا کام؟ کیا ہم کو انکار کر رہے تھے؟ یا کیا ہم پہ کوئی گرسا بھی تھی؟ یا ہم کیا کوئی ٹکراؤ تھا؟ They were just waiting کہ when they are coming that will be head out to them. اور اس کے بجائے ان کو چھوڑ کر آپ دندناتے ہوئے جائیں اور تالے توڑیں کہ زیارت کے تقدس کو پامال نہیں کیا گیا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا جب ٹکراؤ کی بات ہی کوئی نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی آپ کو تالے توڑنے کی؟ کیا اس طرح بیس کرنے کی ضرورت تھی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ڈگنیٹی کے ساتھ رہیے. ہمارے پاس ایگریمنٹس ہیں اور اس کی ایک اور طریقہ بھی ہے. کچھ لوگوں نے تو اوقاف سے لیے, کچھ یہاں پہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے لوگوں نے دبائی ہوئی تھی زمین. کچھ مسلمان آگے بڑھے, ان سے نیگوشیشن کیا, ان کو پیسے دیے. ہم کہاں جائیں گے؟ اوقاف بھی ہماری, ہم اوقاف کی, گورنمنٹ ہماری, ہم گورنمنٹ کے. یہاں تو بسایا جا رہا ہے, اجاڑا تو نہیں جا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو ہوا ہے اس پہ ہم بہت زوردار پروٹیسٹ درج کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. نیگوسیشن ہوگی 2025 تک, ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے, اس کے بعد اوقاف اتھارٹیز ہمیں بلا سکتی ہیں اور نئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. اس کی دوسری شک بھی ہے, ہم آپ اس میں میٹنگ کر رہے ہیں, ہمارا 500 گھر ہے وہاں پہ. اس کی دوسری شک بھی ہے جو ایگریمنٹ میں ہم نے سائن کیا ہے اوقاف اتھارٹیز کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جب اوقاف کو ضرورت پڑے گی لینڈ کی, جو کسی کی پراپرٹی سے بنائی ہے بلڈنگ, اس کی وقت کے حساب سے قیمت لگا کر اس کو پیسہ ادا کر کے وہ لے لیں گے. تو ہم 500 گھر تیار ہیں, اوقاف کو اگر یہ ضرورت ہے زمین تو لے لے, ہمیں کمرشیل کریں, نکل جائیں گے. بلڈنگس ہماری ہیں تو ہمیں اس کی قیمت دے دیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی کام تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کیا جاتا, ہم پہ ایک قسم کا انسلٹ کیا گیا, یا گورنمنٹ بتائے کہ کیا کہیں ٹکراؤ کی بات تھی. میں نے پہلے کہا طارق صاحب پہلے سے انتظار کر رہے تھے. آج اس کے جواب میں چونکہ طارق صاحب نے جس چابک دستی سے کام کیا ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو چمک دمک دیکھ رہے ہیں درگاہ کی, اعلیٰ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, جامع مسجد کی, بلڈنگ کی, اور اسی چمک دمک کا انہوں نے آرڈر مینٹین کیا ہے اکاؤنٹ. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی اپنے اوقاف کا کوئی آفس کا لائن ان کے ساتھ اکاؤنٹس ان کا مقابلہ کریں. وہ بڑی پراپر طریقے سے مینٹین کیا ہے. آج ہی اس میٹنگ بیرو سے ہم طارق صاحب کو, ان کی کمیٹی کو, جو ممبرس وہاں بیٹھے تھے, جو کام کر رہے تھے دن رات, بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے کام کیا, آپریشن کر کے آئے, اس کے بعد کام کیا, اس وقت 70+ ہے, یہ اس طرح کام کر رہے ہیں, بجائے اس کے ان کو عزت افزائی کی جاتی چونکہ وہ با ادب با مراد, بے ادب نامراد. تو ہم آج اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے طارق صاحب کو آنر کر رہے ہیں, ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. انہیں جو خدمت کی ہے, پرخلوص خدمت کی ہے, ان کو ہم ہار بھی ڈالیں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے. یہ جواب ہوگا ان لوگوں کو جو عزت کا کام اور ادب کا کام نہیں جانتے ہیں. اللہ کرے ان کو یہ ادب کرنا آ جائے. جناب طارق صاحب, ہمارے MLA صاحب ہیں, شاہ صاحب جو بیٹھے, محمود طاہر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور مران صاحب ہیں, پریس کی جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, وہ میرے ساتھیوں نے بتا دی. بات یہ سماج اور سوسائٹی میں ہر آدمی کی عزت ہے, اور عزت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن میں کسی کو نہیں مل جاتی, بلکہ اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. ہمارے طارق صاحب جو ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے, 40 سال 42 سال انہوں نے حکومت گورنمنٹ کو دیے, اور اس کے بعد ان کو ہم سب محلے والوں نے, اور اس وقت اوقاف جو تھی اسلامیہ, ہم نے انہوں نے ان کو چارج دیا کہ اعلیٰ پیر زیارت کی جو ہے آپ لوگ کافی کریں. جو انہوں نے زیارت کی اور جو مسجد شریف اعلیٰ پیر میں ہے, جو انہوں نے وہاں اس وقت تک کنسٹرکشن کی ہے, جو نقشہ بنوا کے جو وہاں پر انہوں نے کام کیا ہے, وہ قابل تعریف کام ہے. اور ہم تمام مسلمان, پورے ڈسٹرکٹ کے مسلمان, خصوصی طور پر ملا اعلیٰ پیر وارڈ نمبر 12 اور 13 اور یہ سراؤنڈنگ جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں, ہم سب طارق صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. میں بھی, میرا مکان بھی وہیں ہے, میں روز صبح شام وہاں سے گزرتا تھا. میں نے دیکھا کہ طارق صاحب کرتے پاجامہ پہنے ہوئے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں, مزدوروں کے پاس بیٹھے ہوئے کام کروا رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو, طارق صاحب آپ نے مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں کام کیا, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی جزا دے گا. جہاں تک بات رہی اوقاف کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب کے پاس جس دن سے چارج آیا ہے, طارق صاحب اوقاف والوں کو یہ چاہیے تھا کہ آتے نوٹس دیتے کہ ہم فلاں دن آپ کے پاس آ رہے ہیں, آتے اور ان کا وہ پورا ریکارڈ چیک کرتے کہ وہاں سالانہ, منتھلی, ایئرلی یا 10 سال یا 20 سال سے آمدنی کتنی ہوئی ہے. پھر ان کے پاس انہوں نے پورا حساب رکھا, خرچہ کتنا ہوا ہے,
وہ सारा भी ये औकाफ वाले आते हैं, इनसे चेक करते हैं और ऐसे ईमानदार शख्स को वो सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया। इसके बरक्स जो उन्होंने कल काम किया, क्या काम किया जनाब, कोई नया तहसीलदार साहब है हमारे आजकल यहाँ हवेली में, उनको बड़ा शौक है मजिस्ट्रेटी का, है नहीं, मजिस्ट्रेटी का बड़ा शौक है, वो दौड़ते हैं जनाब आजकल पुलिस लेकर वहाँ जाओ। भेजने वाले लोगों को भी हम जानते हैं, उनको ये मैं इस स्टेज से कह देना चाहता हूँ कि तुमने मरना जीना यही हम लोगों में है। ये पावरें वक्त हैं, ये सब, ये तारक साहब भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 40 साल रहे हैं, ये चली जाती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों की मीटिंग करें, हम 10 संजीदा लोगों को बुलाकर बात करें, यार हम ये इसका चार्ज टेकअप करना चाहते हैं या इसका आप हमें हिसाब किताब दो। ये दौड़ कर जाना, 2 पुलिस वाले साथ में लेना और फिर वहाँ जाके ताले काटना और फिर जाकर ये कहना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका जो कल का एक्ट है हम इसको बैडली कंडेम करते हैं, ठीक है। और औकाफ वालों को मैं ये कह देना चाहता हूँ, औकाफ वालों को कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों की हकीकत हम अच्छी तरह जानते हैं, पूरी रियासत में, यहाँ नहीं पूरी रियासत में बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और जिस दिन ये लोग, जिन लोगों ने सफ़ेद जाए 2 मरले 4 मरले मिली, अपने पीछे ज़मीनें बेची, मकान बेचकर यहाँ 2-2 4-4 मतलब मकान बनाए, हमारी अलॉटमेंट के अंदर ये मौजूद है लिखा हुआ। मैं कह देना चाहता हूँ चेयरपर्सन ऐसा जम्मू कश्मीर जो बनी है आजकल, कह देना चाहता हूँ कि हमारे आर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो आदमी अलाटी है वो मकान बनाए या दुकान बनाए, ये उसकी मर्जी है। और 40 साल तक हमारे साथ एग्रीमेंट है। वो उस वक्त कैबिनेट डिसीजन हुआ था कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको यहाँ आबाद करना है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के तो कोई स्टेप उठाया जाए। और मैं खासकर डीसी साहब को बात कहना चाहता हूँ, डीसी साहब आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं और काम भी कर रहे हैं सारे, मेरी नहीं, ये सब वॉइस ऑफ द पीपल है। ये जो लोकल ऑफिसर आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, ये लोकल ऑफिसर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी ड्यूटी कहीं फिर उस वक्त लगेगी जब हालात ख़राब होंगे ना, किसी चौक में या किसी पुलिस वाले के पीछे छुपे होंगे। ये इस तरह का ये एक्शन करते हैं। मैं डीसी साहब को कहा इसकी तहकीकात की जाए। हम क्या औकाफ वालों के साथ लड़ाई करना चाहते थे? हमको औकाफ को हिसाब नहीं देना चाहते थे? हम आज भी कहते हैं भाई और कहीं मसला है और टेकअप करो, उसका हिसाब लो, उसका माहौल देखो, क्या वहाँ डर हुआ है, क्या खर्च हुआ है, कितनी बात हुई है। तो ये डीसी साहब, आप डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जब पूछेगी डीसी से पूछेगी, डीसी साहब से पूछेगी। मैं समझता हूँ, मैं एसपी साहब को भी कहना चाहता हूँ कि आप दोनों ऑफिसर, ये जहाँ से मजिस्ट्रेटी साहब लिखते हैं कि जनाब हमें पुलिस दी जाए तो फ़ौरन पुलिस भेज देते हैं, इससे भी बात रहें, पहले लोगों से बात करें। जहाँ लोग ना माने, जहाँ ये खदशा हो कि लड़ाई झगड़े की बात होती है, वहाँ पर आपके मजिस्ट्रेट साहब भी आए तो पुलिस भी आए तो बात बनती है। तो बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये डीसी साहब को, एसपी साहब को और औकाफ की जो है स्टेट लेवल की बॉडी है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आस्था से चलो, होश से चलो, होश से चलो। ये चलने का अंदाज जो है ये बड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है। यहाँ लोगों ने बड़ा कुछ किया हुआ है। तो बहरहाल ये है कि आपको जहाँ भी ये किया, बाकी जो कल का एक्ट है हम उसे कंडेम करते हैं और हम तारक साहब को मुबारकबाद देते हैं और उनको हार डालते हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे। और जो काम इन्होंने किया है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।